بیوی کی دھمکیاں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، میں معاشی اور ہر لحاظ سے انصاف کر سکتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں انصاف کروں۔ میری بیوی کافی مذہبی ہے۔ میں نے اپنی وائف سے ڈسکس کیا کہ فتنوں کا دور ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے، مجھے ڈر رہتا ہے کہ میں حرام یا بدنظری میں نہ لگ جاؤں، اور بیوی کو انصاف اور برابری کا بھی یقین دلایا، لیکن میری بیوی نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں علیحدہ ہو جاؤں گی، خلا لے لوں گی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور آپ سے ملنے بھی نہیں دوں گی، کیونکہ بچوں پر میرا حق ہے، میں ماں ہوں ان کی۔ مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے پیار ہے، مگر دوسری شادی میری ضرورت ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔ تو جو ڈر گیا وہ مر گیا، خوب سمجھ لیں۔ دھمکیوں میں جو آ گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ مالدار بھی ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایک عورت آپ کے مال سے استفادہ کرے، بلکہ اور بھی عورتوں کو آپ ان کی کفالت بھی کریں۔ عورت تو کبھی بھی نہیں چاہتی میرے اوپر سوکن آئے، لیکن اللہ نے جو قانون بنایا ہے 4 شادیوں کا، وہ اس لیے کہ اور بھی تو دنیا میں عورتیں پڑی ہوئی ہیں نا جن کو شوہر چاہیے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ نااہلوں سے شادی کریں گی، مالدار عورتیں پھر غریبوں سے شادی کریں گی، پھر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائیں گی۔ تو جب اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے تو پھر کسی کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ تم نکاح کرو 2 3 عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں۔ ہاں، اگر عدل نہیں کرو گے تو پھر گنہگار ہو گیا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو پھر اس زمانے میں پھر بیوی کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ نہیں کر رہے، دھمکیوں کے خوف سے ہی تو نہیں کر رہے نا۔ اگر ان کی بیویاں کہہ دیں آپ کر لیں تو کون پھر چھوڑے گا؟ ہر آدمی کرے گا، وہ تو بیوی ہی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور صرف مردوں میں نہیں، جن لڑکیوں کو شوہر نہیں مل رہے وہ کہاں جائیں گی؟ آپ دیکھیں سوسائٹی میں سروے کر کے دیکھیں، بیڑا غرق ہو گیا لڑکیوں کا۔ بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بن گئی ہیں، بیٹی پیدا ہوتے ہی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا ہوگا کیا۔ اتنے سخت حالات خراب ہو گئے، تو اس لیے اس میں کسی کی دھمکیوں کے اثر میں نہیں آنا چاہیے۔ بیوی کو محبت سے سمجھا دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور میرے دل میں آپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی، اور پھر آپ شادی کر لیں، بتا دیں۔ اگر اس نے خلا لینا ہوگا تو ویسے اصولی طور پر تو خلا ہوتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے۔ اگر عورت کورٹ سے خلا لے لے گی وہ شرعاً کالعدم ہے، کہیں اس بیس پہ نکاح کرے گی تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا، جب تک آپ خلا نامے پہ سائن نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں پہ یہ کہنا کہ ماں کا حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، دونوں کا حق ہے۔ تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کے پاس رہتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں 9 سال کے ہو جائیں اور لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو پھر باپ کا حق ہے، اور بالغ ہونے کے بعد دونوں طرف جہاں چاہیں بچے رہیں۔ تو اور تربیت میں باپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل جو گارڈین ہے وہ باپ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اطاعت باپ کی ہوگی، لیکن رہیں گے ماں کے پاس بھی باپ کے پاس بھی۔ تو یہ جو حساب کتاب ہے نا، اگر ہم اسی طرح خواتین کی باتوں میں آتے رہے جیسے کہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے۔